کہ میرے مولا سے ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمیں نہیں دے رہا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہوگا کیا اس کے ساتھ۔ اگر میں اس کو یہ لڑکا دیتا ہوں، تجھے کیا پتا کہ اس لڑکا تیرے ساتھ پھر کیا کام کرے گا؟ تو لڈو بانٹ دے گا تھوڑی دیر کے لیے، خوشیوں کے اظہار کر دے گا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کا دینا بھی اور نہ دینا بھی دونوں چیزیں بڑی چیز ہیں۔ تو جہاں تک انعام کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا، تو انعاموں کو تو کوئی حد ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی انعام۔ کس بندے کا تعلق کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ فرماتے ہیں جب میں انعام دیتا ہوں تو چلو جو انعام ہم اسی اسٹینڈ پہ بات کر لیتے ہیں جس کو ہم انعام سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی اسٹینڈ سے بات کرے کہ چلو نہ مانو میرے باقی انعامات کو، جو تمہارا اسٹینڈ ہے مجھ سے بات کرتا ہوں۔ چلو بھائی دکان دے دی، مکان دے دیا، بیوی دے دے، بچے دے دے، گاڑیاں دے دی، خوشحالی دے دی، اور جناب کو ریل پھیل لگ گئی ماشاءاللہ، پیسہ بھی آ رہا ہے، دکانیں بھی چل رہی ہیں، ایک دکان تھی 2 ہو گئی، 3 مکان۔ چلو یہ تو دنیا ہے نا، اس کو تو مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے اللہ کا نعمت اللہ تعالیٰ، یہ تو مانتے ہو نا۔ اس کے بعد بھی تم کیا کرتے ہو؟ اللہ پاک کہتے ہیں آردا، سبحان اللہ، کہ جب یہ انعام بھی میں تمہیں دیتا ہوں، اتنے سب کچھ دیا، دنیا کی سب چیز دیتا ہوں، تو خود کرتا کیا تم؟ آردا، اور تم مجھ سے منہ موڑ لیتے ہو۔ اللہ اکبر، نہیں جی کل سے نماز شروع کریں گے، نہیں جی کیا کریں، وہاں جانا تھا جی، فلاں جی اکاؤنٹنٹ آ گیا جی، آج تو یہ کام تھا جی ہمارا، آج تو جی اس دکان پر جانا تھا، آج تو اس کا ٹیلی فون آ گیا جی، کیا کریں، جاتے جاتے ہم بھول گئے۔ یہ جو تم جس کو تم انعام سمجھو میں تمہیں دیا رہا، تم پھر منہ موڑ لیتے ہوں اس سے۔ چھٹی عورتیں چاہے کتنی آبدہ زیادہ آپ لیں، ایک ہی خاندان کے لیے ہیں، لیکن انہوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ رہنا نہیں ساتھ، دھاڑ مداڑ پٹاڑ چلتی رہتی ہے۔ تو یہی مثال اللہ پاک نے دی ہے کہ دنیا اور اللہ کی محبت کا جو تعلق ہے، دل ایک ہے، محبت بھی ایک ہے، بس محبت کرنی تو کس سے؟ اللہ سے۔ اب جو ذمہ داری دے دی ہیں کسی شکل میں دے دی ہیں، اولاد، بیوی، بچے، چاچا، ماما، تایا، سب، یہ محبت نہیں ہے، ذمہ داری سمجھے اس کو۔ کیا سمجھے؟ محبت نہ سمجھے، نہیں یا بیوی آ گئی اب کیا ہے، اس لیے تو حقوق بنا دی ہر چیز کے، اگر حقوق کو کاٹ دیں، اللہ کہتا ہے کر کے دکھا محبت سے تو سب کچھ کیا عرض پورا کرتا ہے۔ بیوی کا مرد پہ کوئی حق نہیں، عورت کا مرد پہ حق نہیں، بس محبت سے ایک دوسرے کو کھانا بنا کھلائیں گے، دیکھتا ہوں کتنے لوگ کھلائیں گے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات ہی ہیں، حقوق ہیں جو ہم چل رہے ہیں۔ محبت تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، یہ تھوڑی دیر ہی چلتی ہے، بس مزے تک کی محبت ہے، پھر محبتیں کہاں، پھر تو ختم ہے، پھر تو کچن ماسٹر ہو جاتا ہے سارا، پھر تو وہی چلتی ہیں جو کچن سے بھیلتے ہیں روٹی، وہی سر پہ پڑتا ہے آدمی کی تھوڑی دیر کے بعد، جو اس کی لیلا تھی بس، پھر وہ جو اس کا مجنوں تھا، سبحان اللہ، وہ تو پھر داستان ہے، الف لیلا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہاں کی محبتیں، کہاں سے کس سے؟ جب تک شادی ہوتی ہے، عشق مرا تو غزلیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور جناب اعلیٰ شعر بھی سب سے حسین نظر آتی ہے، کالی گھٹائیں اس کی، بادل بال جو ہیں اس کے کالی گھٹائیں نظر آتی ہیں، اور گال اس کے سرخ گلاب نظر آتے ہیں، اور ہونٹ اس کے پنکھڑی نظر آتے ہیں۔ اور جب وہ سامنے ہو گئے تو محبت میں غائب، الحمدللہ، وہی اس کے بال ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور وہ اس کے مکہ مار ہوتے ہیں، وہ اس کے چمچا مار ہوتے ہیں۔ تو حقیقت یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم کہ اس نے احکامات دے دیے، اور اس نے رائٹس دے دیے آدمی کے، اس رائٹ کے تحت چلنا ہی پڑتا ہے، پسند ہو نہ ہو، حق دینے ہی آپ کو بیوی کو، حق ہو، محبت ہو نہ ہو، بیوی نے بندے کو حق دینے، کیوں کہ ورنہ سزا ہے اس کی۔ اور دوسری فرمائی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اس سے بڑی، اور مسہ ضر، اب دوسری نیچر بتایا اللہ پاک قرآن کی، بزرگان نے بڑی پیاری اس باتیں کرتے ہیں کہ دوسری نیچر کیا بتائی کہ ہم نے اگر اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا، وہی ہوتی ہے نا ہمارے ساتھ، پریشانی بھی کر دیا، اس کی دکانیں بھی ختم، پیسے بھی ختم، بچے بھی ختم، بیماری لگ گئی، یہ لگ گئی، فلاں لگ گئی، سمجھے نا، دنیا ترس کھا رہی ہے، اس پر مر گیا جی، لٹ گیا، کچھ بھی نہیں رہا جی، یہ نہیں رہا، فلاں نہیں رہا، ایسی ہوتا ہے نا۔ تو کہتا ہے پھر جب ایسی پوزیشن آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس وقت؟ اللہ اکبر، وضرور دعا، سبحان اللہ، کتنا وقت ہے، چلو یار یہ وظیفہ لے آؤ، چلو یار صلی اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں، چلو یار عمرہ کراتے ہیں، چلو یار مسجد میں بیٹھ کے دعائیں مانگاتے ہیں، چلو خانہ کعبہ میں جا کے مرتبہ کے سامنے دعا مانگیں گے، وہ ضرور دعا،
دعاؤں کی طرف چلتا ہے، مسجد کی طرف بھاگتا ہے، اور تھوڑے آرٹیفیشل داڑھی بھی رکھ لیتا ہے کبھی کبھی، اور جناب کبھی ہلکا سا کوئی برقع نقاب بھی پہن لیتا ہے، تو وہ تو چلتی نا عورتیں مردوں کے ساتھ. اور جناب گھر کے اندر ختم شروع ہو گئے، سورہ یاسین ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، جی فلاں کو بلاؤ، یہ مولانا کو بلاؤ، وہ پیر صاحب حضرت صاحب کو بلاؤ. یہ قرآن بتا رہے ہیں. یہ کرتے ہم نہیں کرتے بھائی، سوچو یہ ہے تمہارے تماشا نہیں ہے نا. اس تکلیف سے پہلے اس کو دیکھو تو کوئی پرواہ نہیں. یہ قرآن بتا رہے ہیں کچھ بھی نہیں. اور جہاں تکلیف آئی نہیں پھر دیکھو اس کو دعائیں کرتے جناب، عمرہ کر کے جا رہا ہے، فلاں جیسے جا رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جو پہلی کیفیت جو ہے نا انسان کی، فرماتے ہیں وہ جو دنیا آ جاتی ہے تو اللہ کو بوڑ دیتا ہے. فرمائے تو شر بتر ہے، سب سے بڑا غایت درجے کا شر ہے انسان، سب سے بڑی شیطانیت ہے. اس حالت میں انسان کوئی ہے کہ دنیا کے ساتھ اللہ کو بھولا ہوا ہے. اس سے بڑی شیطانیت کوئی ہو نہیں سکتی جو عادت اس کو ہے نیچے اس کی خوابیش ہے. دوسری جو حالت ہے، ہم تو دیکھیں دعائیں مانگ رہے ہیں، بڑا نیک ہو گیا، فلاں ہو گیا، اللہ تو سارا قلوبوں کو جانتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ حضرت حنفی کا یہ ایک اور بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہے، یہ بھی تفسیر نہیں ہے، بڑی اچھی بات انہوں نے فرمایا. تفسیر عثمانی کا ہے مقام. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دوسری چیز جو ہے حقیقت میں حضرت یہ فرمایا، حکم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی دوسری جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ بے صبری، غایت درجے کی بے صبری. غایت کہتے ہیں ایکسٹریم پہ بے صبری ہے، اور غایت درجے کی حب دنیا کے اندر انما. کیسے انما کہتے ہیں ڈوبا ہوا یہ شخص. ہم تو کہتے ہیں دعائیں کرا رہا ہے جی، تو بہت جناب بہت کچھ کر رہے ہیں، اب تو چینج ہو گئے جی، بڑا تبدیل ہو گیا ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی. یہ نہیں سمجھو اس کو، بلکہ کیا ہے بے انتہا درجے کا بے صبری کا ثبوت دے رہا ہے. اور یہ اس وقت انما کیسے دنیا کے اندر. اور انہوں نے تو جو لکھا دوسری چیز بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں حقیقت یہ ہے اس کی کہ یہ جو دعائیں مانگ رہا ہے، یہ سجدوں میں پڑا ہے، یہ جو وظیفے کھینچ رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ سب ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اس کے، لیکن دل میں ابھی بھی اس کو امید نہیں ہے اللہ سے. سبحان اللہ. ابھی بھی اس کے اندر وہ یقین نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا. کرتا بھی جا رہا ہے اور سوچتا ہے پتہ نہیں ملنا بھی یا نہیں ملنا، یار بڑا مشکل لگتا ہے، پتہ نہیں اللہ، یعنی اللہ پہ وہ بھی یقین نہیں ہے اس کو. نہیں کیسی نیچے بتا رہا ہے قرآن اس کو. سبحان اللہ. دونوں کیفیت جو انسان کی، جو دعائیں وہ مانگ رہا ہے، سب کچھ جو کر رہا ہے، حقیقت کس کے لیے مانگ رہا ہے دعا اللہ تو صرف جانتا ہے. کہتا ہے یہ جو تم دیکھ رہو نیک ہو گیا، بالکل نہ ماننا کہ یہ جو اس لیے مانگے، اس کی جو پوزیشن اس وقت جو خراب ہوئی ہوئی ہے نا، اس جو مصیبت میں ہے نا، اس کو ہٹانے کے لیے لگا ہے کچھ. تو اس نے اللہ کو یہ سمجھ لیا بھگوان مورتی، اس نے یہ سمجھ لیا کہ آگے چراغ رکھ دو اس کے آگے تو بس بھگوان راضی ہو جائے گا. تو اللہ کو ہم نے یہ سوچ لیا کہ وظائف سے منا لیں گے. اللہ تو بس سورہ یاسین پڑھو ٹھیک ہو جائے گا، بس ایک چکر مارو خانہ کعبہ کو تو سب مشکل دور ہو جائیں گی. یعنی اللہ کے ساتھ بھی انسان کیا کر رہا ہے، جو ذہن میں وہ بزنس ہے نا اس کے ڈوج دے رہے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اندازہ لگے. یہ ہماری کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ کر کے دیکھ لیں آپ گھروں کے اندر عام چیز ہے. آج وہاں ختم ہو رہا ہے جی، فلاں ہو رہا ہے تو یہ ہو گیا جی، اس کو دیا جائے گا تو فلاں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حقیقت میں کیا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہاں سبحان اللہ. اس میں ایک بڑی پیاری بات آتی ہے، اس کے درمیان ایک کیفیت ہے. اللہ، اس کے درمیان ایک کیفیت ہے. ہاں اگر اس مصیبت میں بندہ اللہ کو پکارنے سے پہلے، ان وظیفوں سے پہلے، ان تمام چیزوں سے پہلے، اور واقعی اس کو احساس ہو گیا کہ یار میں نے بہت غلطی کی ہے، میں نے تماشے لگاتا رہا زندگی کے اندر، اپنے اللہ کو بھولا ہوتا، اس احساس کے ساتھ اگر سب سے پہلے وہ اللہ سے توبہ کر لے تو کام بن جاتا ہے. یہ اصل کیفیت ہے. سبحان اللہ. سچی اور پکی توبہ کر لے، اللہ میری توبہ ہے،